قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الہم واعوذ بک من الحزن واعوذ بک من العجز واعوذ بک من الکسل واعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ضلع الدین واعوذ بک من غلبۃ الرجال صدق اللہ العظیم۔ میں آل پارٹیز کانفرنس جس میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور کاریزات سے ہے ہمارے مسلم لیگ نواز کے ساتھی جو اس پریس کانفرنس میں تشریف فرما ہیں، میں اس ہنگامی پریس کانفرنس میں پہنچنے پر آپ کا بے حد مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ کے الفاظ کے ساتھ محترم پشین کے جو ہمارے دوست ہیں، علاقہ مکین ہیں، سابق صوبائی محتسب عبدالواسع لالہ کی قیادت میں جو لوگ یہاں آئے، انہوں نے ہمارے اس موقف کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور وطن کی تعمیر و ترقی میں بروقت ایک اپنا بیانیہ دیا۔ ہم اہلیان برشور و توبہ کا کڑی انتہائی مشکور ہیں، وہ الفاظ نہیں ہمارے ساتھ، اور اس خاص موقع پر جہاں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عرصہ دراز سے جو برشور اور کاریزات کے ضلع کے قیام کے لیے کوششیں اور جدوجہد چل رہی تھی، اسے خراب کیا جائے یا اسے متاثر کیا جائے، تو اس مشکل وقت میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہمارے موقف کا آپ نے ساتھ دیا۔ اس پر میں برشور اور توبہ کا کڑی کے معتبرین کی جانب سے، نوجوانوں کی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے آپ کا بے حد مشکور ہوں عبدالواسع لالہ۔ عرض یہ ہے ہمارے صحافی برادری کی خدمت میں کہ بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ ضلع کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس نوٹیفیکیشن کے رد عمل کے طور پہ کچھ لوگ نکلتے ہیں، پھر باقاعدہ صوبائی کابینہ، وزراء، وزیر اعلیٰ وہ ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں کہ کمشنر کی قیادت میں جو ہے وہ جن لوگوں کے اعتراضات ہیں اس ضلع کے قیام پر وہ ان سے ملیں، اور پھر اس مرحلے میں 6 یا 7 مہینے لگتے ہیں اور پھر دوبارہ گورنمنٹ آف بلوچستان ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے اندر نانا صاحب کی تحصیل ہے، خانوزئی میونسپل کمیٹی ہے، بوستان تحصیل ہے اور برشور و توبہ کاکڑی سب تحصیل جیسے کہ نوٹیفیکیشن کے اندر ظاہر کیا گیا ہے، اسے حکومت بلوچستان ایک نیا ضلع قرار دیتی ہے، اور پھر 400 یا 500 لوگ نکل کر حکومت کے اس سرکاری نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مذاکرات کا بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے، شاید ہم بھی کل سڑک پہ آئیں اگر کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں مایوس کیا جاتا ہے۔ 400 یا 500 بندوں کو لے کر چیف منسٹر یا ان کی کابینہ پھر ایک تیسرے فیصلے کی طرف اگر بڑھتی ہے، تو میرا خیال سے یہاں واسع لالہ موجود ہیں، ابھی ان کی قیادت میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں 200, 250, 300 لوگ موجود تھے۔ ہم نے 4 بجے لوگوں کو بتایا اور یہ 4:30 بجے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہنگامی ہم نے پریس کانفرنس بلائی ہے، تو کل کی تاریخ میں تو یہ 700, 800, 1000 بندہ اکٹھا کرنا یہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، اور حکومت اگر 400 اور 500 بندوں کے اکٹھا کرنے پر اپنے فیصلے بدلتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ حکومتیں چل پائیں گی، یا حکومت جو ہے جہاں طاقت کے بلبوتے پر اپنے فیصلے منوانے ہوں گے وہ منوا سکیں گے۔ بہرحال برشور و توبہ کاکڑی کے علاقائی یا قبائلی جو اپنی ذیلی شاخوں کے معتبرین ہیں، ان کا اکثریت موقف یہ ہے کہ ہم کاریزات برشور توبہ کاکڑی اس ضلع کی نوٹیفیکیشن پر ہم حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ضلع کے قیام، ڈپٹی کمشنر آفس، اس سے متعلقہ انتظامی یونٹس کی بحالی میں تاخیر پر شکوہ بھی کرتے ہیں۔
ضلع کے لیے نوٹیفیکیشن اگر 6 مہینے پہلے ہوئی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ استا محمد اور ہب ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی فعالی کے اوپر وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا آفس اسٹیبلش کرنے پر باقاعدہ تیزی سے کام چل رہا ہے، اور حکومت نے بہت سارے ذمہ دار افسران کو نوٹیفائی بھی کر لیا ہے۔ تو پھر 300 یا 400 500 لوگ اگر سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے بدلے گی؟ اور اگر حکومت فیصلہ بدلتی ہے تو ہم یہاں بیٹھے لوگ 400 500 لوگ ہم نکل کر گورنر ہاؤس یا جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا جو چوک ہے ہم یہاں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ حکومت ہمیں مطمئن کرنے کے لیے پھر کون سا اقدام اٹھائے گی؟ بہرحال مختصر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ برشور اور توبہ کاکڑی کے معتبرین کی حمایت کارزاد برشور کے نئے ضلع کو حاصل ہے۔ حکومت نے جس ضلع کی نوٹیفیکیشن کی ہے ہم اس کی حمایت میں ہیں، اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، اور اخلاقی طور پہ ہم نہیں چاہتے کہ پشتون وطن جہاں ہم جس سرزمین پر ہم آباد ہیں بجائے یہ کہ ہم اسے آباد کریں ہم اس سرزمین کو اپنے وطن کو پسماندگی کی طرف دھکیلیں۔ اگر چند عناصر اپنی سیاسی مفادات سے ہٹ کر وطنی مفادات کا سوچیں تو شاید واصل اعلیٰ صاحب یہاں موجود ہیں، انہیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ شاید 6 ماہ پہلے پشین کے 2 اضلاع بننے پہ اور قلعہ عبداللہ و چمن کے 2 اضلاع بننے پہ شاید آج 15 یا 16 لاکھ کی آبادی کو اپنا ڈویژن مل چکا ہوتا۔ مگر میں بدقسمتی کہوں گا اسے کہ جہاں ہم نے 40 سال 50 سال خاندانوں کو برداشت کیا، آج 50 سال کے بعد بھی ان کی ذات کے لیے صرف ایک سوال میں چھوڑے جاؤں گا آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ برشور توبہ کاکڑی کا سٹیٹس حالانکہ ایک ہی فیملی سے 14 بار یا 15 بار ایم پی اے ایم این اے سینٹ کے ممبر ڈسٹرکٹ چیئرمین یہ رہے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کے اندر واضح طور پہ حکومت بلوچستان کہتی ہے، بورڈ آف ریونیو کا محکمہ کہتا ہے کہ برشور توبہ کاکڑی اب بھی سب تحصیل ہے۔ کیا یہ ہم برشور اور توبہ کاکڑی کے لوگوں کی ذات کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں؟ وہ لوگ جو آج بھی عوام کی معصومیت پر سیاست کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ پشین میں آباد کاکڑ جو مختلف دیہات ہیں گاؤں ہیں ان کے اندر اس سوچ کو فروغ دے رہے ہیں کہ آپ کے تو ترین اور اچکزئی اور سید کے ساتھ مختلف کاروباری لین دین اور معاملات اور قبائلی مشکلات چل رہی ہیں، آپ کے سیشن اور ہائی کورٹ میں کیسز چل رہی ہیں، اگر برشور اور توبہ کاکڑی کی آبادی جو ہے وہ قرضات کے ساتھ مل جاتی ہیں تو یہاں کاکڑ جو ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گا۔ بات کرتے ہیں نا کہ کتنے اضلاع ہیں جہاں کاکڑ اقلیت میں ہیں، تو کون سے پشتون نے اس کاکڑ کو نقصان پہنچایا ہے؟ ہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چند لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا کسی طاقتور کا اہلکار بن کر اگر قومی فسادات کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان معاملات کے اوپر ان مسائل کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ اس قسم کی ذہنیت کو فروغ دینا کہ پشین میں آپ موجود کاکڑ قبائل کے 20 25 یا 30 دیہاتوں کو یہ سوچ آپ دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کل یہاں سید اور ترین کے بیچ میں کیسے رہیں گے، میں کہتا ہوں یہ انتہائی کمظرفی، یہ انتہائی ایک منفی ذہنیت کی عکاس ہے یہ جو پروپیگنڈا ہے، یا پھر کارزات کے ساتھ ملنے میں لوگوں کو اپنی معتبری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب پشین کی کچہری سے ان کے ہاتھ نکلیں گے یا ان کے اپنے 30 سال اور 40 سال کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنی معتبری کا خیال ہے اس لیے وہ وطنی ترقی کو پیچھے رکھ رہے ہیں۔ اس ہنگامی پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت وقت کو 2 ٹوک الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کے سامنے منت کر رہے ہیں، نہ ہم ان سے کوئی التجا کر رہے ہیں، نہ ہم حکومت وقت کے سامنے عاجزی دکھا رہے ہیں، بلکہ حکومت وقت نے جو فیصلہ کیا ہے حکومت وقت اب یہ باور کرائے کہ وہ اپنے فیصلے قبول کرانے میں، اپنے فیصلے نافذ کرانے میں بھی ان کے پاس ایک طاقت ہے۔ اگر 400 یا 500 لوگوں کی بلیک میلنگ میں آ کے اس طرح حکومت اپنے ہی فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرے اور ان فیصلوں کو بدلے گی تو انشاءاللہ تعالی کل اور میکسیمم پرسوں ہی کی تاریخ میں ہم باقاعدہ طور پہ نکلیں گے
گورنر ہاؤس چوک بلاک کر دیں گے اور تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر کاریزات اور برشور کو بھی نوٹیفائی نہیں کیا جاتا اور انہیں نامینیٹ نہیں کیا جاتا۔ اس پریس کانفرنس کے اندر جو اہم نکات ہے وہ اخلاقی طور پہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تمام برشور توبہ کاکڑی کے ذمہ داران، پڑھے لکھے، وطن سے محبت رکھنے والے مسلمان اور پشتون ہمدرد لوگوں کی یہ سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم اخلاقی طور پہ برشور توبہ کاکڑی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کاریزات کے حق میں خوش آئند ہے، ہم اس فیصلے کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ بعض لوگوں کا یہ بیانیہ کہ کاریزات کی بجائے برشور کو ہیڈ کوارٹر دیا جائے۔ سرکار جب اپنے معاملات پر فیصلے کرتی ہے تو سرکار فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتی ہے، اس فیزیبلٹی رپورٹ کی بنیاد پر پھر حکومت کہیں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر، کہیں پہ سب ڈویژن، کہیں پہ ڈسٹرکٹ اناؤنس کرتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات کے اوپر اضلاع بنے تو یہ خواہشات پوری ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے 20 سال، 30 سال، 40 سال قوموں نے جدوجہد کی ہے، علاقے سے ہمدردی رکھنے والے لوگوں نے جدوجہد کی ہے۔ میں آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں برشور سے ہونے کے ناطے کہ برشور اور توبہ کاکڑی کے لوگوں نے وہ محنت نہیں کی، وہ محبت روا نہیں رکھی اپنے علاقے کے ساتھ جو کاریزات، نانا صاحب، بوستان کے لوگوں نے اپنے علاقے کے ساتھ رکھی۔ حالانکہ حکومت، اقتدار، طاقت، فیصلوں کا منصب وہ تقریباً 90%، 85% وہ برشور اور توبہ کاکڑی کے